السلام علیکم ناظرین، روزمرہ پیش آنے والے شرعی مسائل کے بارے میں قرآن و سنت کیا کہتا ہے اور ساتھ ساتھ پاکستان کا قانون اور عدالتی فیصلوں کی نظیر کیا ہے، اس حوالے سے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ لاسٹ ٹائم آپ نے تفویض طلاق کا مسئلہ بڑا اہم ڈاکٹر عبداللہ صاحب کی زبانی سنا ہوگا۔ آج ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے خلا کا، اس کے حوالے سے ہم نے ڈاکٹر صاحب کو زحمت دی ہے، بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے ڈاکٹر صاحب۔ تفویض طلاق والے مسئلے میں الحمدللہ بڑا اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے، لوگوں نے بتایا کہ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ساری چیزوں کا احاطہ کیا ہے۔ تو آج خلا کے حوالے سے یہ بتائیں کہ ایک تو خاوند نے تفویض کر دیا طلاق کا حق بیوی کو، بیوی نے جب چاہا اس کو اپنے آپ کو طلاق دے دی، اس سے آزاد کر دیا، اور بڑا لمبا موضوع اس میں ہو چکا ہے۔ خاوند نے تفویض بھی نہیں کیا طلاق کا حق، خود طلاق بھی نہیں دے رہا، اس کو جبر بھی کر رہا ہے، ظلم بھی کر رہا ہے، نان و نفقہ بھی نہیں کر رہا۔ تو اب اس صورت میں آپشن آتا ہے ایک عورت کے پاس، وہ خلا کا۔ اب یہ خلا کا اسلام میں تصور کیا ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے، سارا بتائیے گا ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ دیکھیے، خلا کا مطلب ہے جدا ہونا، الگ ہونا، اور قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے کہ ان خفتم الا یقیما حدود اللہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، کہ اگر تمہیں یہ خدشہ محسوس ہو کہ میاں بیوی کے درمیان یہ جو رشتہ ہے اگر وہ اللہ کی قائم کردہ حدود کو قائم نہیں کر سکتے تو بیوی کچھ رقم دے کر شوہر کی نکاح سے اپنے آپ کو چھڑا دے۔ تو طلاق عموماً جو ہوتی ہے اس میں شوہر طلاق دے دیتا ہے، بیوی کی طرف سے کوئی مال نہیں دیا جاتا، اور وہ جو مہر ہے وہ بیوی کا ہی حق ہوتا ہے، بیوی کو ہی دے دیا جاتا ہے۔ خلا کی صورت میں جب بیوی کو یہ لگے کہ شوہر مجھے طلاق نہیں دے رہا تو وہ اسے آفر دے دیتی ہے کہ جی میں آپ کو اپنا مہر واپس کر دیتی ہوں یا اس کا کچھ حصہ، اور آپ مجھے طلاق دے دیں، یا شوہر آفر دے دیتا ہے کہ جی میں آپ کو طلاق دے سکتا ہوں لیکن اگر آپ مجھے کچھ مہر واپس کر دیں۔ تو قرآن مجید میں کہا گیا فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، کہ عورت فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھڑا سکتی ہے۔ تو یہ خلا کا تصور ہے۔ تو وہ خلا میں مہر واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بدلے میں عورت، مہر سے زیادہ رقم نہیں دی جا سکتی۔ مہر میں اصل میں اس کے بارے میں یہ تو قرآنی آیت ہے، حدیث میں اس کی وضاحت آئی ہے۔ حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ ایک مشہور صحابی ہے، ان کی بیوی تھی جو کہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین تھا، ان کی صاحبزادی تھی، مسلمان تھی، جمیلہ ان کا نام تھا۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور فرمایا کہ میں ثابت ابن قیس ابن شماس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور مجھے ان کے بارے میں کوئی اخلاقی کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن مجھے وہ پسند ہی نہیں ہے، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تو حضور نے ان سے پوچھا کہ کیا تم، انہوں نے جو آپ کو باغ دیا تھا مہر کے طور پہ، کیا تم وہ واپس کر سکتی ہو، واپس کر دو گی؟ تو انہوں نے کہا کہ باغ تو کیا، میں مزید بھی رقم دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، مزید نہیں دے سکتی، وہ باغ آپ دینا چاہیں تو دے سکتی ہے۔ پھر حضور نے ثابت ابن قیس ابن شماس کو کہا کہ آپ یہ باغ واپس لے لیں اور ان کو طلاق دے دیں۔ تو ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ نے ان سے وہ باغ واپس لیا اور ان کو طلاق دی۔ ان کی ایک اور بیوی حبیبہ، ان کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی ان سے خلا لیا تھا۔ تو اس حدیث میں واضح طور پہ حضور نے بتایا کہ مہر سے زیادہ نہیں دیا جا سکتا، اور اسی بنیاد پہ فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر مسئلہ شوہر کی طرف سے ہے پھر شوہر کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ مہر واپس لے لے، اس لیے کہ مہر کے بدلے میں تو اتنا عرصہ وہ گزار بھی چکا ہے۔ اگر مسئلہ بیوی کی طرف سے ہے، بیوی نہیں رہنا چاہتی، تو شوہر مہر سے کم یا مہر کے برابر مال واپس لے سکتا ہے۔ مہر سے زیادہ رقم اگر وہ لیتا ہے تو قانوناً تو بیوی کو دینا پڑے گا، اس لیے کہ خلا اس پہ ہوا ہے، لیکن شرعاً اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مہر سے زیادہ رقم اس سے واپس لے لے اور اس کے بدلے میں اسے خلا دے دے۔ یہ خلا کا طریقہ ہے کہ جو مہر دیا تھا واپس مہر کا طریقہ یہ ہے، خلا کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو بیوی آفر کر دے یا شوہر آفر کر دے۔ اس کے لیے نقاضی کی ضرورت ہے۔ یہ جیسے نکاح دونوں کی ایجاب قبول کے نتیجے میں دو گواہوں کی، اس کے لیے نکاح کے لیے دو گواہوں کی ضرورت ہے، اس کے نتیجے میں وجود پانے والا کنٹریکٹ ہے، اسی طرح خلا دونوں کے ایجاب و قبول کے نتیجے میں اور اس کے لیے بدل خلا کی تعیین کے ساتھ ایجاب قبول کے نتیجے میں وجود میں آنے والا، یہاں گواہ بھی ضروری نہیں، یہاں گواہ بھی ضروری نہیں ہے، عدالت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ہے۔ اس سے طلاق کون سی واقع ہوگی؟ اس سے خلا کے نتیجے میں جو طلاق واقع ہوتی ہے وہ طلاق بائن ہوتی ہے، جس کو ہم irrevocable کہتے ہیں، اور اس کے ذریعے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور بیوی شوہر کے نکاح سے نکل جاتی ہے، اس کو عدت گزارنی ہوگی، لیکن یہ طلاق بائن ہے۔ چنانچہ اگر یہ دونوں دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں
تو یہ نیا نکاح نئے مہر کے ساتھ نئے گواہوں کے ساتھ نکاح کریں گے، ظاہر سی بات ہے کہ اس میں دونوں کی رضامندی ضروری ہے، اور البتہ یہ دونوں جب نکاح کر لیں گے تو ایک طلاق تو چونکہ واقع ہو چکی ہے، اب ان دونوں کے بعد صرف 2 طلاقیں باقی ہیں، تو یہ ہے طلاق بائن، جس کے بعد دوبارہ سے نکاح ہو سکتا ہے لیکن نیا نکاح ہوگا۔ صحیح ہے، شوہر کی مرضی کے بغیر بھی خلا ہو سکتا ہے کہ اس کی مرضی نہیں ہے لیکن عورت جو ہے دیکھیں جیسے میں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ جس طرح نکاح ایک عقد ہے اسی طرح خلا بھی ایک عقد ہے، دونوں کی ادھر بھی رضامندی ضروری ہے، یہاں جیسے وہاں پہ رضامندی ضروری ہے اور وہاں پہ کوئی آدمی کسی کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتا، نکاح نہ کروا سکتا ہے، اسی طرح خلا میں بھی تقریباً تمام فقہا کے اس بات پر اتفاق ہے کہ خلا کے لیے باقاعدہ سے شوہر کی رضامندی ضروری ہے۔ بیوی آفر کرے اور شوہر راضی نہ ہو تو اس صورت میں خلا نہیں ہوتا، اسی طرح خلا اگر شوہر آفر کرے اور بیوی راضی نہ ہو تو یہ نہیں ہوتا۔ یہ تو چونکہ یعنی اس کو یہ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں آپ، پھر تو یہ جو عدالتی خلا چل رہے ہیں وہ تو 90% سارے ایسے ہیں، مرد تو دینا ہی نہیں چاہتا طلاق، تبھی اسی صورت میں عورت عدالت میں جاتی ہے، جا کے کہتے ہیں کہ مجھے خلا چاہیے، اور اس صورت میں جو ڈگری جاری ہو رہی ہے وہ مردوں کی رضامندی کے بغیر ہو رہی ہے، تو اس کی پھر شرعی حیثیت کیا بچتی ہے؟ اصل میں پہلے تو یہ بات اسٹیبلش ہو جانی چاہیے کہ خلا میں شوہر کی رضامندی ضروری ہے۔ اب عدالتی اس پہ آنے سے پہلے ذرا 2 چیزوں میں فرق ذہن میں رکھنا چاہیے، ایک ہے خلا اور ایک ہے تنسیخی نکاح۔ صحیح ہے، تنسیخی نکاح کا مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی پر ظلم کرتا ہے، اسے نفقہ نہیں دیتا، یا وہ نامرد ہے، یا وہ لاپتہ ہے، یا وہ قید میں ہے، مسلسل قید میں ہے، اس کے بارے میں کچھ صورتوں میں شریعت بیوی کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ جا کے عدالت میں تنسیخی نکاح کا دعویٰ دائر کرے، اور پھر عدالت تمام چیزوں کو دیکھ لینے کے بعد اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہاں پہ تنسیخی نکاح ہو جانا چاہیے تو وہ نکاح کو ڈیزالو کر دے اور یہ ایک طلاق بائن شمار ہوگی۔ اس کے بارے میں قیام پاکستان سے پہلے جو ایکٹ ہے ڈیزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939 کا ایکٹ ہے، اس وقت جو متحدہ ہندوستان میں جب یہ دیکھا گیا کہ ایسی خاتون جس کا شوہر لاپتہ ہو یا اس کا شوہر ظالم ہو، اس کے لیے نکاح سے نکلنے کا کوئی طریقہ ہمیں فقہ حنفی میں واضح طور پہ نہیں ملتا، تو انہوں نے اس کے لیے کچھ دیگر فقہا کی آراء کا بھی سہارا لیا اور یہ ایکٹ وجود میں آیا، اور اس میں بہت ساری وجوہات ہیں کہ جس کے نتیجے میں عورت جا کے تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کرتی ہے اور عدالت ان تمام پہلوؤں سے دیکھنے کے بعد تنسیخ نکاح کی ڈگری جاری کر دیتی ہے، اور چونکہ اس صورت میں بیوی کی طرف سے تو کوئی قصور نہیں ہے تو اس لیے اس صورت میں مہر واپس نہیں دینا ہوتا، یعنی تنسیخ نکاح میں مہر واپس نہیں دیا جاتا، عدالت صرف تنسیخ نکاح کی ڈگری جاری کر دیتی ہے، یہ تو تنسیخی نکاح ہے۔ پھر عدالتی خلا کا تصور ہے، خلا میں عموماً کبھی یہ ہوتا ہے کہ عورت کہتی ہے کہ بس مجھے شوہر نہیں پسند، میں نے یہ تو جتنے بھی خلے چل رہے ہیں عدالتوں میں خلا کے نام سے، اس میں تو ہر جگہ پہ مرد پہ ایلیگیشنز لگائی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے فلاں فلاں، میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عدالتی خلا ہے نا، اس میں عمومی طور پہ بنیاد کوئی ظلم زبردستی یا یہ چیز عموماً نہیں ہوتی، اس میں بنیاد یہ ہوتی ہے کہ عورت کہتی ہے کہ میں شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی اور میں نہیں رہنا چاہتی۔ اچھا، جب نہیں رہنا چاہتی تو اب بیوی کیا کرے؟ تو اس کے بارے میں بھی پاکستان جب بنا تو اس سے پہلے یہی چلا آ رہا تھا عدالتوں میں بھی کہ جب تک شوہر راضی نہیں ہے تو بیوی کو خلا نہیں دیا جا سکتا۔ اگر کوئی ڈیزولوشن آف میرج کا کوئی بنیاد ہے تو تنسیخ نکاح کی ڈگری جاری کر دی جائے گی، لیکن اگر کوئی بنیاد نہیں ہے تو عورت کو خلا نہیں دیا جا سکتا۔ یہ طریقہ کار چلتا رہا۔ پھر جو ہے نا، یہ 1952 کی بات ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک مقدمہ آیا جس کا نام ہے سیدہ خانم بنام محمد سمیع، اس میں بھی لاہور ہائی کورٹ کے فل کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ نہیں، جب تک شوہر راضی نہیں ہے تو عدالتی خلا نہیں دیا جا سکتا، کوئی بنیاد ہے تو وہ پیش کیا جائے گا، بغیر بنیاد کے یہ فیصلہ تو شریعت کے مطابق بالکل مطابق۔ پھر یہ ہوا کہ آگے جا کے 1959 میں لاہور ہائی کورٹ میں ایک دوبارہ فیصلہ آیا اور وہ تھا بلقیس فاطمہ کیس، جو بہت زیادہ مشہور کیس ہے۔ اس میں لاہور ہائی کورٹ کے فل کورٹ نے اسی اپنے فیصلے کو ریورس کیا اور نے یہ قرار دیا کہ خلا میں صرف بیوی کا یہ کہہ دینا کافی ہے کہ اسے شوہر نہیں پسند، کوئی بھی بنیاد نہ ہو تو ہم عدالت اس بات کی پابند ہے کہ وہ خلا کی ڈگری جاری کر دے۔ اور انہوں نے اس میں دلچسپی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے تمام فقہا کی آراء کو دیکھ لینے کے بعد کہا کہ عدالت اپنے آپ کو فقہا کی ان آراء کی پابند نہیں سمجھتی، اور ہم اس بات کے مجاز ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو براہ راست دیکھ کر یہ فیصلہ کریں۔ اور انہوں نے یہ دلچسپ بات کی، کون سی آیت سر، کون سی حدیث؟ میں آپ کو دیکھیے قرآن مجید میں فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں یہ خدشہ ہو کہ میاں بیوی یہ حدود قائم نہیں کر سکیں گے تو بیوی فدیہ دے دے، تو انہوں نے کہا کہ خفتم میں خطاب اس کو ہے، ججز کو ہے،
عدالت کو ہے کہ عدالت یہ بات اگر محسوس کریں کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود نہیں قائم کر سکتے تو یہ دونوں ایک دوسرے سے خلا کے ذریعے جدا ہو جائیں۔ نمبر 2 انہوں نے ایک اور اہم بات کی، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے میں نے عرض کیا ثابت ابن قیس ابن شماس کو کہا کہ اب عدالت یہ باغ واپس لے لیں اور ان کو طلاق دے دیں۔ بنیادی کویسچن یہ ہے کہ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حیثیت میں انہیں یہ بات کہی کہ تم طلاق دے دو اور باغ واپس لے لو؟ فقہا تقریباً سارے یہ کہتے ہیں کہ حضور نے ان کو مشورہ دیا اور ثابت ابن قیس نے انہیں اسے قبول کیا۔ حضور نے بطور قاضی یہ نہیں کہا، اگر بطور قاضی کہنا تھا تو پھر تو ثابت ابن قیس ابن شماس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی نا، سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم طلاق بائن دے رہے تھے۔ لیکن کچھ فقہا کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہاں پر حضور نے بطور جج یہ کہا ہے، تو یہاں پر بھی لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ بطور جج حضور نے کہا ہے تو ہم بھی بطور جج یہ کر سکتے ہیں کہ اس نکاح کو ختم کر دیں۔ حالانکہ اچھا دوسری طرف ایک اور چیز ہے، قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اگر اختلاف بڑھ جائے تو اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک حکم بیوی کی طرف سے ہو، ایک حکم شوہر کے خاندان میں سے ہو، اور یہ دونوں کے درمیان ریکنسیلیشن یا صلح لانے کی کوشش کریں۔ اب یہ جو حکمین ہیں کیا یہ نکاح کو ختم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تقریباً تمام فقہا کے اس پر اتفاق ہے کہ یہ صلح تو لا سکتے ہیں، ختم نہیں کر سکتے صلح کے لیے البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق یہ دونوں نکاح کو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ تو حکمین کے بارے میں فقہ مالکی میں یہ ہے کہ یہ نکاح کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو عدالت نے بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھنے کے بعد کہا کہ ہم ان آراء کے پابند نہیں ہیں، اور انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ خلا جو ہے اس کے لیے صرف بیوی کا یہ کہہ دینا کافی ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور اگر عدالت اس بات کو محسوس کرے کہ یہ دونوں نہیں رہ سکتے تو عدالت جدائی لے آئے۔ اچھا یہ جو ہے نا دلچسپ بات یہ کہ پاکستانی قانون میں خلا کا لفظ یا خلا کی بنیاد واضح طور پہ نہیں ہے۔ یہ اس جیسے فیصلوں کو عدالت بنیاد بناتی ہے، یا ایک اور قانون ہے جو ہے مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961، اس کا سیکشن 8 ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر طلاق کے علاوہ کسی اور وجہ سے نکاح ختم ہو تو کبھی کبھار اس کو ذکر کر دیا جاتا ہے کہ جی اس بنیاد پہ طلاق خلا عدالت جاری کرتی ہے۔ پھر یہ والا مسئلہ یہ دونوں، اب یہ دیکھیں یہ لاہور ہائی کورٹ کے فل کورٹ کے 2 فیصلے ہیں، اب یہ سپریم کورٹ میں اور یہ دونوں ایک دوسرے کے اگینسٹ ہے۔ سپریم کورٹ میں یہ کیس آیا 1967 میں، اور 1967 میں یہ جو کیس ہے وہ بہت مشہور کیس ہے، اس میں خورشیدہ بی بی کیس۔ اس میں سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے دوسرے فیصلے کو برقرار رکھا اور یہ قرار دیا کہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہمیں اجتہاد کی آزادی ہے اور ہم ان فقہا کی آراء کے پابند نہیں ہیں، ہم قرآن و حدیث کو براہ راست دیکھیں گے، اور انہوں نے اسی فیصلے کو انڈورس کیا کہ عدالت اس بات کی پابند ہے کہ وہ عورت کو خلع کی ڈگری دے دے۔ پھر اس میں ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ 2002 میں فیملی کورٹ ایکٹ ہے، اس میں حکومت نے تبدیلی کی اور اس کے سیکشن 10 میں ذیلی دفعہ 4 کا اضافہ کیا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ اگر عدالت کے سامنے اس طرح کا معاملہ آئے تو عدالت ریکنسیلیشن کی کوشش کرے۔ اچھا اب یہاں پہ کوئی تنسیخ نکاح کی کسی وجہ کا ذکر نہیں کیا گیا، کہا گیا کہ عدالت ریکنسیلیشن کی کوشش کرے، اور اگر کوشش ناکام ہو تو عدالت نکاح کو ڈیزالو کر دے۔ یہاں پر بھی خلا کا لفظ نہیں ہے، لیکن چونکہ کہا گیا ہے کہ بیوی مہر واپس کر دے، جب بیوی مہر واپس کر دے اور عدالت تنسیخ نکاح کرے تو آٹومیٹکلی خلا ہے۔ اب یہ قانون جب بنا تو اس کو چیلنج کیا گیا فیڈرل شریعت کورٹ میں، اس لیے کہ فیڈرل شریعت کورٹ کسی بھی صوبائی یا قومی یا وفاقی قانون کو دیکھ سکتی ہے کہ وہ قانون کے حکومت شریعت کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو 2009 میں ان کا فیصلہ آیا، 2014 میں اس کی رپورٹنگ ہوئی، اور وہ بھی بہت مشہور کیس ہے سلیم احمد بنام حکومت پاکستان، اور اس میں فیڈرل شریعت کورٹ نے دوبارہ سے یہ قرار دیا کہ نہیں، سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہے، یہ قانون بھی ٹھیک ہے، اور اس فیصلے کے بعد گویا اس کی شرعی حیثیت سے بھی جو کویسچنز آ رہے تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ اب اس فیصلے کا یعنی اس کی بنیاد پہ عدالت کیا کرے گی؟ اگر بیوی نے تنسیخی نکاح کا دعویٰ کیا ہے شوہر کی ظلم کی بنیاد پہ یا نفقہ نہ دینے کی بنیاد پہ، تو عدالت فیصلہ کرے گی اور ساری چیزوں کو چیک کرنے کے بعد نکاح ختم کر دے گی، لیکن بیوی کو مہر کی واپسی کا نہیں کہے گی۔ اگر بیوی نے خلا کی ڈگری جاری کر دی ہے، اب عدالت کا اس سے کوئی کام ہے ہی نہیں کہ وہ یہ دیکھے کہ شوہر ظالم ہے یا نہیں ہے، نفقہ دیتا ہے یا نہیں، بس بیوی کا یہ کہہ دینا کافی ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ پھر عدالت ریکنسیلیشن کی کوشش کرے گی، ریکنسیلیشن ناکام ہو تو اس قانون کے مطابق فیملی کورٹ ایکٹ کے دفعہ نمبر 10 ذیلی دفعہ نمبر 4 کے مطابق عدالت اس بات کی پابند ہے کہ وہ خلا کی ڈگری جاری کر دے گی، اور اس میں بیوی کو یہ کہہ دیا جائے گا کہ تم مہر واپس کر دو۔ اس قانون کی بنیاد پہ ہزاروں کیسز ہوتے ہیں، اور اس میں
کوئی بھی عدالت ریکنسیلیشن نہیں، ریکنسیلیشن کی کوشش ہوتا ہے کہ جو روٹین کی فارمیلٹی چل رہی ہے، دیکھیں میں آپ سنجیدہ کوشش ہونی چاہیے. جو سنجیدہ کوشش عام طور پہ فیملی کورٹس میں کیا ہوتا ہے کہ عورت مقدمہ دائر کرتی ہے، اس میں وکیل صاحب کے پاس پہلے سے تو لکھا ہوا ہوتا ہے، اس میں بہت ساری ایلیگیشنز ہوتی ہیں کہ وہ مارتا بھی ہے، نفع بھی نہیں دیتا، اور یہ ساری چیزیں لگا کے فیملی کورٹ میں دے دیے جاتے ہیں. فیملی کورٹ میں پھر اس کے بعد شوہر کو نوٹس کر دیا جاتا ہے. کبھی کبھار تو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ نوٹس میں ایڈریس غلط لکھوا دیا جاتا ہے جان بوجھ کے، یا بیلف کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ اس کو فلاں جگہ پہ ڈیلیور کر دیں. شوہر کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور عدالت کہہ دیتی ہے کہ جی شوہر نہیں آیا تو ہم قضاء الغائب یعنی اس کی عدم موجودگی میں یہ فیصلہ کر دیتے ہیں، اور عدالت فیصلہ کر دیتی ہے، اور اس کی بنیاد پر بے شمار نکاح اس طرح ختم ہوتے ہیں. اور اس میں صرف یہ بنیاد بنایا جاتا ہے اس کو کہ بیوی کسی بھی قیمت پہ شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے راضی نہیں ہے. اس میں پھر یہ جو مسئلہ ہے یہ چیزیں تو پھر شریعت کے قسم کی وہ جو جس طرح بات کر رہے ہیں فقہاء کی جو آراء آئی ہیں پہلے ان سب کے خلاف ہے. تو مثال کے طور پہ خلا ہو گیا، میں چند دن پہلے مفتی طارق مسعود صاحب کی قریب سن بڑے واضح انداز میں رہا کہ بھائی عدالتی خلا ناجائز ہے. تو فتاوی جات کیا آتے ہیں، دارالعلوم کراچی ہے، جامعۃ الرشید ہے، جامعہ امدادیہ اشرفیہ، اس طرح کے جو بڑے ادارے ہیں، آپ خود مفتی ہیں اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں آپ کا اپنا ایکسپیرینس ہے، افتاء کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. تو اس صورت میں جو لوگ عدالتی خلا لے کے دارالافتاء کے پاس جاتے ہیں وہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں دارالافتاء میں جب مسئلہ آتا ہے تو سب سے پہلے اس فیصلے کو طلب کیا جاتا ہے کہ فیصلے میں عدالت نے کس چیز کو بنیاد بنایا. اگر عدالت نے کسی ویلڈ ریزن کو بنیاد بنایا ہے، مثال کے طور پہ شوہر نے نفقہ نہیں دیا یا شوہر متعنت ہے کہ وہ رہنا بھی نہیں چاہتا اس کے ساتھ، طلاق بھی نہیں دینا چاہتا، ظالم ہے، اگر کوئی ویلڈ جسٹیفیکیشن کوئی گراؤنڈ موجود ہے تو دارالفتاء پر یہ فتویٰ دے دیتی ہے کہ اس صورت میں تنسیخ نکاح ہو چکا ہے. یعنی خلا تو ظاہر سی بات ہے کہ شوہر کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کوئی ویلڈ گراؤنڈ ہے تو تنسیخ نکاح ہو چکا ہے. وہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ کیا یہ گراؤنڈز واقعی تھے یا نہیں تھے. لڑکی والوں نے تو کہنا تھے نہیں، وہ لڑکی والے سے پھر یعنی پہلے تو اس کو آپ بتا دیں گے کہ دیکھیں قاضی کا فیصلہ آپ کے لیے کسی حرام چیز کو حلال نہیں کرتا، کسی حلال چیز کو حرام نہیں کرتا. تو اس میں جو ہے نا شرائط و ضوابط کے ساتھ جواب دے دیا جاتا ہے. اگر واقعی وہ گراؤنڈز تھے تو پھر تو نکاح، اگر تنسیخ نکاح کے شرائط موجود تھے تو تنسیخ نکاح ہو چکا ہے. اگر تنسیخ نکاح کے شرائط نہیں تھے، شوہر کو طلب ہی نہیں کیا گیا یا شوہر کو طلب کیا گیا، شوہر کہتا ہے کہ جی جو آپ مجھ سے مانگتے ہیں وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں، میں نفقہ دینے کے لیے تیار ہوں، میں رکھنے کے لیے تیار ہوں، اور عدالت نے اس کے باوجود صرف بیوی کی ناپسندیدگی کی وجہ سے طلاق خلا دے دی ہے، تو اس صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ وہ خلا افیکٹو نہیں ہے، اور اس صورت میں پھر عورت کے لیے آگے نکاح بھی جائز نہیں ہوتا. تو اس لیے ان گراؤنڈز کو دیکھنا پڑتا ہے فیصلہ منگوا کے، اور عام طور پہ دارالفتاؤں سے یہی فتویٰ دیا جاتا ہے کہ اس گراؤنڈ کو دیکھا جائے گا، اگر وہ کافی ہے تو تنسیخ نکاح ہو چکا ہے، اگر وہ ناکافی ہے تو تنسیخ نکاح. یہ چیز تو سمجھ میں آ گئی کہ چیز عموماً خلاف شریعت ہوتی ہے. ہاں لیکن عموماً کی آپ بات کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ساری عموماً اس کو دیکھنا پڑتا ہے، کیس ٹو کیس دیکھنا پڑتا ہے. سارے معاملے میں اسلامی نظریاتی کونسل جو بنائی اس لیے گئی تھی کہ کوئی بھی چیز قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی، اس کا کردار کیا ہے، اس کی سفارشات کیا ہیں، اس نے کیا اب تک اس میں؟ دیکھیں اسلامی نظریاتی کونسل کا بنیادی مقصد قانون کو کے بارے میں سفارشات، بالکل وہ سفارش دیتی ہے، اور اس کی پھر پارلیمنٹ پہ یہ پابندی نہیں ہوتی کہ اس کے مطابق فیصلہ کر لیں. لیکن اسلامی نظریاتی کونسل کا موقف بدلتا رہا ہے. اچھا، جب ڈاکٹر خالد مسعود صاحب اس کے چیئرمین تھے تو ان کا ایک فیصلہ تھا، سفارش ایک تھی. پھر مولانا محمد خان شیرانی صاحب آئے تو ایک اور اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی. پھر ابھی 2023 میں ایک ریسنٹ ججمنٹ آئی اس کی، قبلہ ایاز صاحب تھے، ہاں اس وقت قبلہ ایاز صاحب تھے، فیڈرل شریعت کورٹ کا ایک فیصلہ آیا، اور اس میں مسئلہ یہ تھا کہ کیا جب بیوی جو پیسے واپس کرتی ہے اس کو شوہر خاون کو، اس کی پنجاب میں اس کی تحدید کی گئی ہے کہ فلاں صورت میں 25% واپس کرے گی، فلاں صورت میں 50% واپس کرے گی. تو فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس یہ فیصلہ آیا اور کہا گیا کہ کیا اس طرح کی تحدید کرنا جائز ہے. تو فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ یہ ہے کہ نہیں، تحدید نہیں کی جا سکتی، اور اس میں یا تو بیوی پورا مہر واپس کرتی ہے یا عدالت اس کے لیے کوئی تعین کر لے گی دونوں کی رضامندی سے. تو اس میں اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنے پچھلی ایک سفارش کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ابھی بھی ہماری یہی سفارش ہے،
اور اس میں بھی یہی بات کی گئی ہے جو عام طور پہ دارالفتاؤں سے فتویٰ دیا جاتا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تنسیخ نکاح کے لیے گراؤنڈ ہونا چاہیے، بغیر کسی گراؤنڈ کے خاتون کا صرف یہ کہنا کہ شوہر مجھے پسند نہیں ہے، اس بنیاد پہ عدالتی خلا نہیں دیا جا سکتا، اور نہ وہ ایفیکٹو ہے، اور یہ قضاء الغائب کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ تو ان کی جو آخری سفارش ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے کہ عدالتی خلا اپنے مروجہ طریقہ کار کے مطابق شریعت کے خلاف ہے، اور اس میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ اور اس میں پھر ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ اب یہ عورت کیا کرے، یعنی جس کو اپنا خاوند پسند نہیں ہے۔ میں اس کی طرف بھی آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ تنسیخ نکاح کے لیے گراؤنڈ ضروری ہے، خلا کے لیے گراؤنڈ ضروری نہیں ہے، اور خلا جو مروجہ چل رہا ہے وہ بھی بغیر گراؤنڈز کے، کسی بغیر گراؤنڈز کے، اور وہ جواز کی بھی صورت میں مشکل نکلتی ہے، نہیں نکلتی اکثر نہیں نکلتی۔ تو اور جو آج کل خلا فائل کیے جا رہے ہیں ان میں یہ لکھا جاتا ہے بھی خاوند سے یہ خرابی یہ خرابی یہ خرابی ہے، تو وہ خلا کے بجائے تنسیخ نکاح ہی کیوں فائل نہیں کرتے؟ اچھا، اس میں ایک یہ بہت دلچسپ سوال ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ بیوی تنسیخ نکاح کا مقدمہ فائل کرتی ہے عموماً، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تنسیخ نکاح میں مہر کی واپسی نہیں ہوتی۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ عدالت جو ہے نا، عدالت جب دیکھ لیتی ہے کہ یہ تنسیخ نکاح کے گراؤنڈ نہیں بنتے تو عدالت اس کو کنورٹ کر لیتی ہے خلا کے اس میں پٹیشن میں۔ تو اسی طرح کے ایک مسئلہ ابھی بالکل میرے خیال سے سال بھی نہیں ہوا، ایک مسئلہ چل رہا تھا اور بالآخر سپریم کورٹ کے پاس آیا، اور سپریم کورٹ میں اس بات پہ غور کیا گیا کہ کیا عورت جب تنسیخ نکاح کا مقدمہ دائر کرے اور تنسیخ نکاح کے لیے گراؤنڈز ہوں تو کیا عدالت اس کو خلا میں پٹیشن کو کنورٹ کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو فیصلہ یہ بھی جو خاتون جج ہے جسٹس عائشہ ملک، ان کا فیصلہ ہے کہ نہیں، عدالت اس بات کی مجاز نہیں ہے کہ جس چیز کو عورت نے طلب ہی نہیں کیا وہ فیصلہ اس میں پٹیشن کو اس میں تبدیل کیا جائے۔ تو اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ عدالت کے پاس جب فیصلہ آئے تو عدالت کو دیکھ لینا چاہیے، اگر تنسیخ نکاح کا گراؤنڈ بنتا ہے تو شوہر کو طلب کیا جائے تنسیخ نکاح کے اس گراؤنڈ کی انویسٹیگیشن کی جائے، اور اگر وہ گراؤنڈ بنتا ہے تو اس کے بعد تنسیخ نکاح کی ڈگری دی جائے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس صورت میں مہر کی واپسی کا سوال نہیں بنتا، اس لیے کہ شوہر کی طرف سے ظلم ہے، زیادتی ہے۔ لیکن اگر تنسیخ نکاح کا کوئی گراؤنڈ نہیں ہے تو پھر عدالت عموماً، اور بیوی کو بھی جب پتہ ہو کہ اس کے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں ہے یا وکیل صاحب اس کو بتا دیں، تو پہلے سے ہی پٹیشن خلا کی دائر کر دی جاتی ہے، اور وہ بس اس کو لڑائیاں ہوتی ہیں گراؤنڈ ہونا وہ بنا تو بنا لیے جاتے ہیں اس میں بے شمار۔ اس طرح میرے پاس ایک خاتون کا فون آیا، میں نے اس سے فیصلہ طلب کیا، فیصلے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ جو ہے وہ مارتا بھی ہے، نفقہ بھی نہیں دیتا، ازدواجی تعلقات بھی قائم نہیں کرتا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ آپ کو مارتا ہے؟ اس نے کہا کبھی مارا تو نہیں ہے۔ میں نے کہا نفقہ دیتا ہے؟ تو کہا کہ جی وہ گاڑی چلاتا ہے، جب بھی وہ جاتا ہے کراچی بڑی گاڑی چلاتا ہے، واپس آتا ہے تو نفقہ بھی دے دیتا ہے۔ تو ازدواجی تعلقات قائم کرتا ہے؟ بالکل کرتا ہے۔ تو پھر یہ لکھے کیوں؟ وکیل صاحب نے کہا کہ اگر یہ نہیں لکھیں گے تو عدالت جو ہے نا وہ تنسیخ خلا نہیں جا دے گی۔ تو اب اس نے کہا میں نے اس شوہر کے ساتھ رہنا نہیں ہے۔ تو اس لیے عام طور پر اچھا، ویسے یہ سوال بھی بنتا ہے کہ وہ جو آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ خاوند سب کچھ کر رہا ہے لیکن وہی صحابی والی صورت ہے کہ وہ پسند نہیں ہے، جی اس سے چھٹکارا کرنا ہے، تو خلا تو فائل کر نہیں سکتی، صحیح ہے، تنسیخ نکاح کے لیے گراؤنڈ نہیں ہے، تو عورت کے لیے کیا کون سا راستہ ہے؟ دیکھیے اللہ کرے کہ بعض صورتوں میں آپ بھی رستہ دینا چاہتے ہیں، شریعت بھی رستہ دینا چاہتی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی قابل عمل حل نہیں ہوتا۔ وہ اس کی وضاحت کے لیے یہ ذرا دیکھیں، شریعت کا جب بھی کوئی قانون ہوتا ہے نا، اس کے لیے جب کسی چیز کو گراؤنڈ بنایا جاتا ہے، وہ گراؤنڈ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی کوئی تحدید ہو سکے۔ جیسے مثال کے طور پہ جب آپ سفر پہ جاتے ہیں تو اس میں قصر کی اجازت ہے مشقت کی وجہ سے۔ اب مشقت کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، اس کو کوانٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، تو شریعت نے کہہ دیا کہ 48 میل اس طرف ہیں تو قصر کریں گے، اس طرف ہے تو قصر نہیں کریں گے۔ اب بیوی کا یہ کہنا کہ مجھے شوہر پسند نہیں ہے، یہ ناپسندیدگی جو ہے اس کو نہ آپ اس کی کوئی پیمانہ نہیں ہے، نہ اس بات کو آپ یقینی۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا، بعض دفعہ کو بندہ ویسے ہی نہیں اچھا لگتا، ہاں ویسے ہی اچھا نہیں بلا وجہ، اور کبھی کبھار کوئی غیر شرعی وجہ بھی ہوتی ہے، کوئی ایسی وجہ ہوتی ہے کہ نکاح چل رہا ہے، بے شمار اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں، اور بیوی کو کوئی ورغلا لیتا ہے اور وہ تنسیخ نکاح یا عدالتی خلا کی کا مقدمہ فائل کر دیتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ خلا لے لینے کے بعد اس کا فلاں کے ساتھ نکاح
نکاح ہوا. تو دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ اس چیز کو جج کیسے کریں گے. اگر آپ جج ہیں اور آپ کے پاس 100 کیسز آئیں, آپ نے پہلے کیس میں اس بنیاد پہ فیصلہ دیا کہ بیوی نے کہا کہ مجھے خاوند پسند نہیں ہے, باقی 99 کیسز میں آپ اس بات کے پابند ہیں کہ آپ فیصلہ دیں گے. آپ کس بنیاد پہ فرق کریں گے کہ اس بیوی کو خاوند 95% ناپسند تھا اور اس کو فلاں اتنے فیصد ناپسند ہے؟ مسئلہ پسندیدگی ناپسندیدگی کا ہے یا کسی اور کے ساتھ جا کر؟ اس لیے یہ اگر آپ جو ہے نا یہ کہیں کہ ناپسندیدگی کی بنیاد پہ خلا دیا جا سکتا ہے, تو جتنے بھی کیسز آئیں گے آپ اس کے پابند ہیں. پھر اگر آپ کہیں گے تو وہ جو شریعت کا جو بنیادی سسٹم ہے, فیملی کا سسٹم ہے اور نکاح کا سسٹم ہے, وہ متاثر ہوگا. اور 12,000 کیسز جو ہے جیسے راولپنڈی ڈویژن میں ہزاروں, پتہ نہیں اب مجھے میں ایگزیکٹ تعداد بھول رہا ہوں, پورے پاکستان میں لاکھوں ہوں گے. ہاں کہ پورے پاکستان میں لاکھوں کیسز ہوتے ہیں, اور اس میں جب آپ اس طرح 12,000 کیسز کا حوالہ دے رہے ہیں, ابھی 1 سال کے ہیں, یہ 1 سال کے ہیں اور صرف ایک ڈویژن کے ہیں. اور اس کے نتیجے میں میاں بیوی کی جدائی ہوتی ہے, خاندانوں پہ کیا اثر پڑتا ہے, بچوں کا کیا اثر پڑتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ عدالتوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کے اس میں عموماً فیملی کورٹس میں خواتین ججز ہوتی ہیں اور ان کو بس وہ جلدی سے فیصلہ کر دیتی ہیں. تھوڑا انتظار کریں, ہو سکتا ہے 5-6 مہینے بعد دوبارہ سے میاں بیوی کے درمیان کوئی ریکنسیلیشن کی کوئی صورت بن جائے, دونوں کو ایک دوسرے کی یاد ستانے لگے اور دونوں ویسے بھی دوریاں قربت کے شعلوں کو ہوا دیتی ہیں. بالکل, تو اس میں ضرور تاریخیں دینی چاہیے. کبھی تاریخ دے دی جاتی ہے 9 مہینے کے بعد, 9 مہینے بعد وہ عدالت میں آ کے بچہ بھی ساتھ لے آتے ہیں اور جو ہے نا صلح ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس بات کی کوشش کر لینی چاہیے کہ آپ کی کوشش یہ ہو, دیکھیں شیطان بھی کوشش کرتا ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ شیطان جب رات کو کارگزاری سنتا ہے تو ایک چھوٹا شیطان آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی میں نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا, میاں بیوی کے درمیان جو ہے نا اختلافات کو ہوا دے کے ان دونوں کے درمیان جدائی کر دی. تو ابلیس جو ہے نا اسی کو اپنے قریب تخت پہ بٹھائے رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ خواتین ججز ہوتی ہیں فیملی کورٹس کے اندر, تو یہ چیز بھی تو دیکھنی چاہیے کہ جب شریعت نے طلاق کا حق مرد کو دیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد ایسے فیصلے کرنے کے اندر تحمل, برداشت, حوصلے اس کے اندر آتا ہے, جبکہ عورت کہتی ہے بس ٹھیک ہے جی جان چھڑاؤ. اور ہم نے روزمرہ دیکھا بھی ہے, ابھی عورتیں تھوڑے سے مسائل کے بعد کہتی ہیں کہ جی ہم نے اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا, جبکہ مرد بہت بڑی بڑی باتوں کو اگنور کر کے بچوں کے لیے ساتھ رہتا ہے, فیملی بچانے کی کوشش کرتا ہے. تو ہماری فیملی کورٹس کے اندر بھی خواتین ججز کے بجائے اگر مرد ججز ہوں تو کیا اس صورت میں جو ایک قانون نے ان کے اوپر پابندی لگائی ہے کہ ریکنسیلیشن کی کوشش کرنا, وہ بہتر انداز میں نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں سمجھنے کی. پہلی بات تو یہ کہ فیملی کورٹس کے جتنے ججز ہیں اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان ججز کو فیملی لا یا عائلی قوانین جو شریعت کے مسائل ہیں اس کے بہت سارے بڑی بڑی باتوں کا علم نہیں ہوتا. تو یہ ضروری ہے کہ ان کو تمام مسائل کا علم ہو, اس کے بعد وہ جج کے منصب پر بیٹھے. دوسری بات یہ کہ اصل میں ہونا تو چاہیے کہ مرد ججز کی تعداد زیادہ ہو, لیکن اس سے فرق زیادہ اس سے نہیں پڑتا کہ عدالت جو ہے سپریم کورٹ کے اور شرعی عدالت کے, وفاقی شرعی عدالت کے ان فیصلوں میں واضح طور پہ یہ لکھا گیا ہے کہ خلا بیوی کا حق ہے. تو جب بیوی یہ مقدمہ دائر کر دے اور وہ کہہ دے کہ میں نے اس عورت کے ساتھ, شوہر کے ساتھ نہیں رہنا, اب اگر شوہر لاکھ دفعہ کہے کہ جی میں یہ بھی کرنے کو تیار ہوں, یہ بھی کرنے کو تیار ہوں, اور بیوی کہے کہ میں نے نہیں رہنا, تو ریکنسیلیشن نہیں ہوئی. جب نہیں ہوئی تو جج اس بات کا پابند ہے کہ وہ خلا کی ڈگری جاری کرے گا. اس لیے اگر آپ ججز چینج کریں نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ہونا چاہیے کہ وہ جج کوشش کرے کہ اس کو تاریخ دے اور کوشش کرے ریکنسیلیشن کی کوشش کرے اور اس کو فیملی کو بچانے کی کوشش کرے اور زیادہ سے زیادہ. لیکن یہ معاملہ وہ ہے کہ جس میں تیز ترین انصاف مہیا کیا جاتا ہے. ہاں, تیز ترین انصاف فراہم کیا جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جب وہ خاتون جب آ جاتی ہے وہ عدالت میں رونا دھونا بھی شروع کر دیتی ہے, جان چھڑاؤ دے, وہ اتنے ایسے رونا شروع کر دیتی ہے. اور خاص طور پہ خواتین کا تو یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی بات وہ جذباتی فوراً ہو جانا, تو وہ پھر جب جذباتی ہو جاتی ہے تو جج صاحب بھی کبھی کبھار جو ہے نا وہ یوں سوچنے لگتا ہے کہ شاید یہ تو بالکل سچ بول رہی ہے. تو اس لیے اس میں دیکھنا چاہیے, ضروری نہیں ہے کہ وہ بات سچ ہو. اور قرآن مجید کی آیت ہے نا وہ فی الخصام غیر مبین, تو اس کے آیت میں اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ عموماً خواتین بحث مباحثے کے درمیان اور جھگڑے کے دوران جو ہے نا وہ جذباتی ہونے لگتی ہے اور رونے لگتی ہے, حالانکہ یہ رونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ سچ بول رہی ہے. تو ہم یہاں پہ خواتین کو بلیم نہیں کر رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ خاتون سے زیادہ اس فیملی کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس کے نتائج کیا مرتب ہوں گے. تو ان ساری چیزوں کو نظر رکھنا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, یہ بڑی اہم اور مفید گفتگو رہی, اور خصوصاً میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو دارالفتاح ہے, یقیناً وہاں جو بیٹھے مفتیان کرام ہیں ان کی بہت گہری نظر ہے ہر چیز پر, لیکن پھر بھی ان کو شریعت کے ساتھ ساتھ
فقہا کی آراء کے ساتھ ساتھ، چونکہ ایک ہمارا ایک لیگل سسٹم ہے، آئین ہے، قانون ہے، ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ عدالتی پریزیڈنٹس کیا ہیں، وہاں پہ کیا فیصلے دیے جا چکے ہیں، ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے تاکہ ایک جو ترتیب چلی آ رہی ہے اور جو ایک قانونی حوالے سے بھی جو اس طرح کے مسائل پیش آ رہے ہیں، عدالتیں ان کی کیا فیصلے سنا رہی ہیں تاکہ بہتر انداز کے اور صرف مفتیان کرام کو نہیں، قاضیوں کو بھی، ججوں کو بھی چاہیے. وہ تو آپ نے بات کر دی نا، وہ تو آپ نے بات کر دی کہ ججوں کو علم نہیں ہوتا ان مسائل کا. تو یہ فیملی سسٹم ایسا ہے کہ جو دو طرفہ، دونوں طرف سے مل جل کے شرعی اور قانونی تقاضوں کے مطابق اور بہترین انداز کے اندر ہو، تاکہ ہمارا جو فیملی سسٹم ہے ایک بر صغیر پاک و ہند کا اور اسلام کا خصوصاً، وہ بہتر انداز کے اندر پرفارم کر سکے. اور جو ایک بچوں کا نقصان ڈیفینیٹلی زیادہ ہوتا ہے ان طرح کے معاملات کے اندر. میاں کو نئی بیوی مل گئی اور عورت کو نیا خاوند مل گیا، بچوں کے لیے ماں اور باپ کا ہے. تو ان چیزوں کو لازمی دیکھنا چاہیے. بہت شکریہ.